اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدواروں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں، تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے پونچیں کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے جو نجات بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور غالب ہے۔ اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آپ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا۔ خبردار، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور بے شک ہمارے فرسادہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی اہلیہ سارا پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ کہنے لگی، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرسادہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے، یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت روح تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی
قوم کی بری عادت کا علم تھا، تو ممکنہ فتنے کے اندیشے سے پریشان ہوئے، تو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا۔ تب فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کی رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصہ میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اسی بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، جو پے در پے اور تہ بہ تہ گرتے رہے، اور جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگ ریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو، اور جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا، تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود ہی وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمنی و مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور سے کے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں ایسے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ میں حالت میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے، جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔